آج ہم ایک ایسی دنیا میں چلتے ہیں جہاں جانور باتیں کرتے ہیں جی، اور جہاں ایک بڑی سبق آموز کہانی نا صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ ہم مغربی افریقہ کے یوروبا قبیلے کے جنگلوں کا یوں سمجھیں ایک سفر کر رہے ہیں۔ یہ نائجیریا اور آس پاس کے علاقوں میں بستے ہیں اور وہیں کی ایک مشہور لوک کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک کچھوے کی۔ تھا تو بڑا ہوشیار مگر اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ یقیناً، اور یہ کہانی جو ہے ہمیں فراہم کردہ ذرائع سے ملی ہے، لالچی کچھوے کی کہانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں ہے، یہ تو یوروبا ثقافت کی جو اقدار ہیں، جو دانش ہے، اس کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو پیغامات چھپے ہیں نا، کرداروں کی نفسیات کیا ہے اور اس کا وسیع تر ثقافتی مطلب کیا بنتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس دلچسپ قصے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک کچھوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھوے کا سخت خول، اس پر دھاریاں سی ہوتی ہیں، تو یہ ویسا ہی کچھوا تھا۔ اپنی چالاکی اور ذہانت کے لیے جانا جاتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی خواہش تھی، ایک لالچ تھا جو پل رہا تھا۔ ایک دن اسے کہیں سے خبر ملی کہ آسمانوں میں دیوتاؤں کی طرف سے پرندوں کے لیے ایک بڑی زبردست دعوت ہو رہی ہے۔ کیا لذیذ کھانے، بہترین مشروبات، مطلب ایک ایسی ضیافت جس کا سوچ کر ہی منہ میں پانی آ جائے۔ یہیں سے کہانی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ کچھوے کی شدید خواہش ہے کہ وہ اس دعوت میں جائے، ضرور جائے، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ، وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو یہ خواہش اور حقیقت کے بیچ کا ٹکراؤ ہے جو اکثر آپ دیکھیں گے لوک کہانیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ کردار اپنی فطری حدود سے آگے جانا چاہتا ہے اور یہی کوشش کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ صرف اڑنے کی جسمانی مجبوری نہیں، شاید یہ اس کی سماجی حیثیت یا مقام کی بھی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ پرندوں کی دنیا سے باہر ہے۔ بالکل۔ تو اب کچھوا سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ دعوت تو چھوڑنی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری ذہانت لگائی اور ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سیدھا پہنچا پرندوں کے پاس اور بڑی یوں کہیں منت سماجت سے کہنے لگا، اے میرے اڑنے والے دوستوں، کیا تم مجھے اس شاندار دعوت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ پرندے تو حیران ہو گئے، کہنے لگے بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارے تو پر ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں کچھوے کی چالاکی کا پہلا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ فوراً ایک حل پیش کرتا ہے۔ اس نے تجویز دی، اگر تم سب مہربانی کرو اور اپنا ایک ایک پر، بس ایک ایک پر مجھے سہارا دینے کے لیے دے دو، تو میں تمہارے درمیان ہی اڑتا ہوا آسمان تک پہنچ جاؤں گا۔ اب بظاہر تو یہ بڑی معصوم سی درخواست لگتی ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا منصوبہ ہے۔ جی ہاں، اور اس نے صرف یہی نہیں کہا، اس نے اپنی چال کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس نے پرندوں سے کہا کہ اس دعوت میں سب اسے ایک خاص نام سے پکاریں، اولونجے، جس کا مطلب ہے تم سب کا دوست یا سب تمہارے ہیں۔ اس نے دلیل دی کہ یہ نام اتحاد کی علامت ہوگا اور سب مل جل کر دعوت کا لطف اٹھائیں گے۔ اب پرندے وہ تو سادہ دل تھے، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ بھئی واہ، یہ تو واقعی دوستی اور مل جل کر رہنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور سب نے مل کر کچھوے کو اپنے پروں کا سہارا دیا اور اڑ چلے آسمان کی طرف۔ یہ جو نام ہے نا، سب کا دوست، یہ کہانی میں بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک ماسک ہے، ایک دھوکہ دہی کا اوزار ہے۔ کچھوا بڑی چالاکی سے اجتماعی جذبات یعنی دوستی اور اتحاد کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نام کے ذریعے وہ ایک خاص مقام حاصل کر لے گا، جسے وہ بعد میں اپنے لالچ کی تسکین کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ دوسروں کے اعتماد کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ایک بہترین مثال ہے، جو ہمیں انسانی معاشروں میں بھی اکثر نظر آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اور جیسے ہی یہ قافلہ آسمانی دعوت گاہ پہنچا، کچھوے کا جو اصل چہرہ تھا وہ بے نقاب ہونے لگا۔ میزیں سجی تھیں لذیذ کھانوں سے، طرح طرح کے پھل، میٹھے پکوان، خوشبودار مشروبات۔ جیسے ہی کھانے کا آغاز ہونے لگا، کچھوے نے بڑی اونچی آواز میں میزبانوں سے پوچھا، یہ شاندار دعوت کس کے لیے ہے؟ میزبانوں نے جواب دیا، یہ تم سب کے لیے ہے۔ یہ دعوت تم سب کے لیے ہے اور میرا نام ہی تم سب کا دوست یعنی اولونجے ہے۔
لہٰذا روایت اور نام کے تقدس کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے سارا کھانا مجھے پیش کیا جائے۔ یہ سن کر پرندے تو سختی میں آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص جسے وہ اتنی محبت اور محنت سے یہاں تک لائے تھے، وہ تو سب کچھ خود ہی ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ ان کے ساتھ تو سیدھا سیدھا دھوکا ہوا تھا۔ ان کی مہربانی کا یہ صلہ، غصہ، مایوسی سب ان کے چہروں سے ظاہر تھا۔ بالکل، یہ کہانی کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے۔ کچھوے کا یہ عمل صرف لالچ نہیں، یہ اعتماد کا قتل ہے۔ اس نے نہ صرف اجتماعی کوشش کا فائدہ اٹھایا، یعنی جو اسے اوپر لائے تھے، بلکہ اجتماعی وسائل یعنی دعوت کے کھانے پر بھی صرف اپنا حق جتا دیا۔ اس نے سب کا دوست کے نام کو جو اشتراک کی علامت ہونا چاہیے تھا، ذاتی قبضے کا جواز بنا لیا۔ یہ ایک شدید طنز ہے کہ کس طرح زبان اور القابات کو ان کے اصل معنی کے بالکل الٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرندوں نے پہلے تو کوشش کی کہ چلو اسے نظر انداز کرتے ہیں اور جو کچھ بچا ہے اس سے اپنا پیٹ بھر لیں، مگر کچھوا تو جیسے بالکل ہی اندھا ہو چکا تھا۔ وہ ہر اچھی چیز پر پہلے جھپٹتا، بڑے بڑے نوالے لیتا اور کسی دوسرے کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے بہترین کھانے ختم کرتا جا رہا تھا اور پرندے بھوکے اور غصے میں بس ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ اس مقام پر پرندوں کا جو رد عمل ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ان کا غصہ بڑھتا گیا۔ یہ صرف کھانے سے محرومی کا غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ بے عزتی اور دھوکہ دہی پر ایک فطری رد عمل تھا۔ کچھوے کے عمل نے اس اجتماعی بندھن کو، اس رشتے کو توڑ دیا تھا جو انہیں ایک ساتھ لایا تھا۔ اب وہ سب کا دوست نہیں رہا تھا، بلکہ ایک خود غرض، ناقابل اعتبار فرد بن چکا تھا۔ آخر کار پرندوں سے رہا نہ گیا۔ جب دعوت ختم ہوئی اور واپسی کی تیاری ہونے لگی تو ان سب نے مل کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس نمک حرام کچھوے کو اب کوئی سہارا نہیں دے گا۔ جس نے ان کی دوستی کا یہ صلہ دیا وہ اب ان کی مدد کا مستحق نہیں رہا۔ پرندوں کا یہ فیصلہ جو ہے، یہ کچھوے کے اعمال کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ معاشرتی احتساب کی ایک شکل ہے۔ جب کوئی فرد گروہ کے اصولوں اور اعتماد کو پامال کرتا ہے تو گروہ اسے اپنے سے الگ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ سماجک تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے تو دوسرے بھی آپ کا خیال رکھنے کے پابند نہیں رہتے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے کچھوے کی تقدیر ہی بدل دی۔ پرندے اڑنے لگے۔ کچھوے نے چیخ چیخ کر مدد مانگی، ارے بھائیو، ارے دوستوں، مجھے بھی تو ساتھ لے چلو، میں نیچے کیسے جاؤں گا؟ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہر پرندے نے وہ پر جو اس نے کچھوے کو سہارا دینے کے لیے دیا تھا واپس کھینچ لیا۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کی بے بسی کا۔ وہ سہارا جس پر وہ اتنی اکڑ سے، اتنی رونت سے کھڑا تھا، ایک ایک کر کے ہٹ گیا۔ یہ صرف پروں کا ہٹنا نہیں تھا، یہ اس کی سماجی حمایت، اس کے جھوٹے وقار کا خاتمہ تھا۔ اور پھر کچھوا بے یارو مددگار آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرنے لگا۔ وہ تیزی سے زمین کی طرف آیا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر گرا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کا مضبوط خول، جس پر اسے شاید بڑا ناز بھی ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسے کوئی مٹی کا برتن ٹوٹتا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہوا، ہر طرف خون اور درد، لیکن قسمت سے وہ مرا نہیں۔ یہ گرنا، جیسا میں نے پہلے کہا، محض جسمانی نہیں ہے، یہ علامتی ہے۔ یہ اس کے تکبر، اس کے لالچ اور اس کے دھوکے کا انجام ہے۔ اس کا خول، جو اس کی حفاظت بھی تھا اور شناخت بھی، وہ ٹوٹ گیا۔ یہ اس کے کردار کے ٹوٹنے، اس کی ساکھ کے بکھرنے کی علامت ہے۔ جس طرح خول کے ٹکڑے ہوئے، اسی طرح اس کے تعلقات اور اس کا مستقبل بھی بکھر گیا۔ یہ ایک دائمی نشان چھوڑ گیا، نہ صرف اس کے جسم پر بلکہ اس کی پوری کہانی پر۔ کہانی کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ بعد میں کسی طرح، شاید کسی ہمدرد نے یا وقت کے مرہم نے، اس کے ٹوٹے ہوئے خول کے ٹکڑوں کو جوڑ دیا، لیکن وہ جوڑ کبھی بھی مکمل طور پر ہموار نہ ہو سکے۔ ان جوڑوں کے نشان، وہ لکیریں، ہمیشہ کے لیے اس کے خول پر باقی رہ گئیں۔ اور یوروبا لوک داستان کے مطابق آج بھی ہم کچھووں کے خول پر جو یہ نقش و نگار یا دھاریاں سی دیکھتے ہیں نا، وہ دراصل اسی لالچی کچھوے کے ٹوٹے ہوئے خول کے نشان ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، بہت خوبصورت بھی۔ یہ دھاریاں صرف ایک حیاتیاتی خصوصیت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک زندہ یاد دہانی بن جاتی ہیں۔
وہ نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک بصری سبق ہے، لالچ اور دھوکے کے انجام کی کہانی جو کچھوے کی پیٹھ پر لکھی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی یوروبا اس کچھوے کو دیکھتا ہوگا اسے شاید فوراً یہ کہانی یاد آتی ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ اقدار بھی جو یہ سکھاتی ہیں۔ یہ فطرت اور کہانی کا ایک زبردست امتزاج ہے۔ اور یوں یہ کہانی یوروبا معاشرے میں زبان زدِ عام ہو گئی، بڑوں نے چھوٹوں کو سنائی اور خاص طور پر بچوں نے اس سے بہت اہم سبق سیکھے۔ انہوں نے جانا کہ لالچ کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا اور ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا کتنی بری بات ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بچے کہانی سن کر کہتے، نہیں بھائی، ہمیں کبھی بھی اس کچھوے کی طرح نہیں بننا چاہیے، ہمیں ایماندار اور قناعت پسند رہنا چاہیے۔ بالکل، کہانی کا مرکزی پیغام تو بالکل واضح ہے۔ لالچ بری بلا ہے اور دھوکہ دہی آخرکار خود کو ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ پیغام یوروبا ثقافت کی جو بنیادی اقدار ہیں، ایمانداری، شکر گزاری، قناعت یعنی جو ملا اس پر راضی رہنا، اور کمیونٹی کے ساتھ وفاداری، ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ لوگ کہانیاں اسی طرح معاشرتی ڈھانچے کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ تفریح کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم کا ذریعہ بنتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ایک اچھا فرد اور ایک مضبوط معاشرہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک انتہائی چالاک کچھوا تھا جس نے اپنی ذہانت کو غلط سمت میں استعمال کیا۔ اس نے اپنی ہوشیاری سے دوسروں کو قائل تو کر لیا، مگر اس کا مقصد نیک نہیں تھا۔ اس نے دوستی کا نام استعمال کر کے دھوکہ دیا، اجتماعی دعوت پر ذاتی قبضہ کیا، اور آخر میں نہ صرف سب کچھ کھو بیٹھا بلکہ اپنے جسم پر بھی ایک دائمی نشان لے کر رہ گیا۔ اس کا دھاری دار خول اس کی غلطی کی ابدی یادگار بن گیا۔ اور اس یوروبا لوک کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ صرف یوروبا کے لیے نہیں، وہ ہم سب کے لیے ہے، آفاقی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خود غرضی اور دوسروں کے اعتماد کو پامال کرنے کا راستہ وقتی طور پر شاید بڑا اچھا لگے، بڑا پرکشش لگے، جیسا کہ کچھوے کو آسمانی دعوت ملی، لیکن بالآخر یہ تباہی اور تنہائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایمانداری، شکرگزاری اور جو نعمتیں میسر ہیں ان پر قناعت کرنا شاید کم چکا چوند والا راستہ ہو، لیکن یہی پائیدار عزت، اچھے تعلقات اور حقیقی اطمینان کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب ہم سب تعلقات بنانے، نیٹ ورکنگ کرنے یا شاید بظاہر سب کے دوست بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کہیں ہم بھی انجانے میں اسی کچھوے کی طرح تو نہیں ہو جاتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں، اپنے وسائل یا اپنے تعلقات کو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی دھن میں دوسروں کے حقوق، اجتماعی بھلائی یا بنیادی ایمانداری کے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارا سب کا دوست بننے کا دعویٰ بھی ایک کھوکھلا نعرہ تو نہیں بن کر رہ گیا۔